السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریڈ زون اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، آج ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی شہید کی نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی۔ لاکھوں سوگواران بھی وہاں موجود تھے اور وہیں پر 1.5 کروڑ سے زائد افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی، اور بالخصوص جب نماز جنازہ کی ادائیگی ہو رہی تھی اور وہاں پر شہید سپریم لیڈر کے جسد خاکی کے ساتھ ان کی صاحبزادی، ان کے بہو، ان کے داماد اور کمسن نواسے کی بھی نماز جنازہ ادا کی گئی، جہاں پر صدر اور وزیر خارجہ سمیت مختلف ایران کی اہم ترین شخصیات نے شرکت کی۔ وہاں پر بھی ایک ایسا منظر دیکھنے کو تھا جس کو شاید لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہ ہو۔ ایرانی قیادت جس نے اس نماز جنازہ کے بعد اقوام عالم کو اور بالخصوص ان طاغوتی طاقتوں کو ایک بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ وہ ایران کے سپریم لیڈر شہید آیت اللہ خامنئی کی شہادت کا بدلہ لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ایرانی قوم نے اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے اور بے خوف ہو کر وہ کروڑوں کی تعداد میں باہر نکلے، نماز جنازہ میں شرکت کی، اس کے اوپر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ان کو ایک بیان جاری کرنا پڑا، جس پہ انہوں نے کہا کہ وہ تو یہ توقع کر رہے تھے کہ شاید ایرانی عوام شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی سے نفرت کرتے ہیں، وہ یہ توقع لگا کر بیٹھے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ہر آنکھ اشک بار تھی، تو وہ خود ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا سرپرائز تھا۔ تو یہ ایک بڑا واضح پیغام تھا ایرانی قوم کا، جسے امریکہ اور اسرائیل نے انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا، اور اس سارے سسٹم کی نظام کی تبدیلی کے لیے انہوں نے طاقت کا استعمال کیا تھا، جس کے نتیجے میں مضبوط اور متحد ایرانی قوم نے ان عالمی طاقتوں کے بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا اور ان کو ایک شکست سے دوچار کیا۔ تو اس پر بھی آج تفصیل کے ساتھ پروگرام میں بات کریں گے کہ نماز جنازہ جب ادا کی گئی وہاں پر کیا مناظر تھے، کروڑوں لوگوں کو مینیج کرنے کے لیے کیا انتظامات تھے، امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے جو تھریٹس تھے، اس کے باوجود ایران کی سینئر قیادت بھی نماز جنازہ میں موجود تھی، تاہم سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی انہوں نے شرکت نہیں کی اس نماز جنازہ میں، لیکن ایران کے عزم کا اظہار سب کے سامنے ہو چکا۔ اس پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے ناظرین کہ پاکستان میں جہاں پر سرمایہ کاری کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف ترکیہ پہنچے تھے، وہاں پر ترک صدر نے ان کا پرتپاک استقبال کیا، اور اب پاکستان نے ترک کمپنیوں کو دعویٰ دی ہے کہ پاکستان میں آئیں، سرمایہ کاری کریں، وہ کان کنی کا شعبہ ہو، توانائی کا شعبہ ہو، آئی ٹی ہو یا دیگر شعبے ہوں۔ البیرے کمپنی سمیت مختلف کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعویٰ دی گئی ہے، اور وزیراعظم شہباز شریف اور ترک صدر نے ترکیہ اور پاکستان کے مابین تجارت کا حجم $5 ارب سالانہ تک بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس پر بھی یہ پروگرام میں بات کریں گے۔ اس کے ساتھ بتائیں گے ناظرین آپ کو کہ ایران سے پابندیاں ختم ہو چکی، اور اب پاکستان کے لیے کتنے مواقع ہیں کہ پاکستان اپنا امپورٹ بل کم کر سکے، اپنی معیشت کو مضبوط کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو مختلف مصنوعات ہیں ان کو ایران کی منڈیوں تک فروخت کیا جا سکے۔ اس پر بھی ایکسپرٹ کی رائے آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف متحرک ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے، اور اس مقصد کے لیے کہا یہ جا رہا ہے، اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے دوبارہ بات چیت کی گئی، لیکن وہ بالکل اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ وہ لڑائی سے ہی بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے رہا کرا سکتی ہے۔ اس میں کس حد تک امکان ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو آزاد کشمیر کے انتخابات کا بائیکاٹ کیوں کرنا پڑا؟ کیا شکست کا خوف تھا یا کچھ اور فیکٹرز تھے؟ اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ تو پروگرام کا باضابطہ آغاز کریں گے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی نماز جنازہ اور ان کی آخری مذہبی رسومات سے متعلق، اور اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز جنازہ کے وہاں پر کیا انتظامات تھے۔ اس کے اوپر ہمیں جوائن کریں گے اب سے کچھ دیر بعد جی ٹی وی نیوز تہران کے نمائندہ خصوصی ابراہیم صابری صاحب، لیکن اس سے پہلے ناظرین، جو کچھ روز سے 70 سے زائد ممالک کے وفود نے تہران کا وزٹ کیا، اور انہوں نے وہاں پر ایران کے سپریم لیڈر شہید آیت اللہ خامنئی کے جسد خاکی کو خراج تحسین پیش کیا۔ وہاں پر کیا مناظر تھے، اور جنازے کے بھی کچھ مناظر، آئیے یہ دیکھتے ہیں۔ جی ناظرین، ہمیں جوائن کر رہے ہیں ابراہیم صابری صاحب، نمائندہ جی ٹی وی نیوز ہیں تہران سے، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ ابراہیم صابری صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ابراہیم صابری صاحب، ایرانی رہبر اعلیٰ شہید آیت اللہ خامنئی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، ہم نے دیکھا کہ فضا سوگوار تھی، ہر آنکھ اشک بار تھی، اور کروڑوں کی تعداد کے اندر عوام نے وہاں پر شرکت کی،
اور 70 سے زائد ممالک سے اسپیشل وفود بھی تہران آئے، جنہوں نے وہاں پر جو ان کے لیے خصوصی تقریب کا بندوبست کیا گیا تھا، وہاں پر انہوں نے شہید آیت اللہ خامنہ ای کو خراج تحسین پیش کیا۔ ہمیں ہمارے ناظرین کو آپ بتا سکیں آج کیا وہاں پر منظر تھا جب ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اور بالخصوص لوگوں کے جذبات کیا تھے، اور دیگر سیکیورٹی سمیت دیگر انتظامات کیا تھے؟ آج صبح 6 بجے جو ہے نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے آیت اللہ شہید امام خامنہ ای اور دیگر جو شہداء تھے، ان کے فیملی میں جو ان کے بہو اور بیٹی اور جو 14 ماہ کی جو نواسی تھی، ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، الگ الگ سے نماز جنازہ ادا کر دی گئی، اور وہاں پہ موجود جو لوگ تھے انتہائی غمزدہ تھے، اور لیکن وہ اس غمزدگی کے ساتھ ہی ایک پہاڑ کی طرح مضبوط بھی تھے، اور بار بار عوام، بار بار ایرانی ہیں وہ یہ کہتے ہمیں نظر آئے کہ ہم آیت اللہ شہید خامنہ ای کے راستے پر چلتے رہیں گے، اور اس راستے کو ہم جاری رکھیں گے جس راستے پہ وہ چلے تھے، اور جس طرح آیت اللہ شہید خامنہ ای صاحب نے جو راستہ دکھایا تھا کہ ظالم کے مقابلے میں سر نہیں جھکانا، ظالم کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے، ہم اسی راستے پہ قائم رہیں گے۔ اور دوسری جانب جو سیکیورٹی کے صورتحال، وہ سیکیورٹی پچھلے ایک ہفتے سے بہت ہی ہائی الرٹ ہے تہران میں سیکیورٹی، اور اسپیشل جو اس وقت سیکیورٹی کے جو ذمہ داری ہے وہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے پاس ہے، اور اس کے ساتھ بسیج فورس جو رضاکار فورس ہیں وہ بھی ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ جو تعاون کر رہے ہیں اس میں ان کے آرمی بھی ہیں، ایرانی آرمی بھی ساتھ ساتھ شریک ہے۔ اور نماز جنازہ جو ہے وہ مرج تقلید بزرگ جو عالم دین ہے، شیعوں کے جو مرج تقلید ہے آیت اللہ العظمیٰ جعفر سبحانی صاحب، ان کی امامت میں ادا کر دی گئی، اور آپ نے دیکھا سید پزشکیان بھی وہاں پہ موجود تھے، اور جنرل وحیدی صاحب آرمی جو سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے جو سربراہ ہیں، وہ جنگ کے شروع سے ہی وہ منظرعام پہ نہیں آئے تھے، لیکن جو انہی ایام میں جو آیت اللہ خامنہ ای صاحب کے جو رسومات ہیں، آخری رسومات ہیں، اس میں وہ شرکت کر رہے ہیں، اور آج بھی ہم نے دیکھا صبح، آج بھی وہ آئے، اور ایک یہ جو خصوصی شخصیت میں اس کا یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا، وہ بریگیڈیئر تاجک ایمان تاجک صاحب ہیں، وہ جو ترجمان تھے اسرائیل ایران حملے میں، اسرائیل ایران جنگ میں جو ترجمان کا جو کردار ادا کیا، وہ بھی اچانک یہاں پہ پہنچ گئے ہیں، اور جنازے میں انہوں نے بھی شرکت کی۔ اور جی ان کے علاوہ یہاں پہ آرمی چیف محسن اجئی صاحب تھے، وہ بھی جنازے میں شریک تھے، اور ان کے علاوہ سارے جو جتنے بھی سیاسی اور مذہبی جو رہنما تھے، انہوں نے اس جنازے میں شرکت کی۔ بالکل ٹھیک۔ صابری صاحب یہ ہمیں بتائیے گا کہ جب شہید آیت اللہ خامنہ ای کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اس کے بعد ایک ایران کی طرف سے امریکہ کو ایک ایسا پیغام دیا گیا ہے جس سے ڈیفینیٹلی ان کی نیندیں اڑ گئی ہوں گی، جس میں انہوں نے کہا ہے، ایرانی قیادت کی طرف سے اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ شہید آیت اللہ خامنہ ای کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو یہ پیغام کتنا واضح ہے، اور یہ پیغام عالمی طاغوتی طاقتوں کو کیا پیغام دے رہا ہے یہ بیان؟ دیکھیں، یہاں پہ عوام کی جانب سے جو بار بار جو مطالبات جو کیا جا رہا ہے، وہ یہی ہے کہ شہید آیت اللہ خامنہ ای صاحب کا انتقام لیا جائے امریکہ سے، اور یہی چیز جو عسکری جو قیادت ہے یا سیاسی قیادت ہے، وہ بھی اسی بیان کو دہرا رہے ہیں، اور ان کا بھی یہی عزم ہے کہ یہ انتقام لیا جائے۔ اور آج کچھ ہی دیر پہلے میں نے یہاں پہ خبر پڑھی، اس خبر میں ٹرمپ کے نزدیک ترین جو صحافی ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیے ہیں، کہا کہ یہاں مسلح تہران میں امریکہ مخالف نعرہ بازی ہو رہے ہیں، اور یہ سارے امریکہ کے دشمن ہیں، اور میناپ اسکول کی طرح یہاں بھی بمباری کی جائے۔
تو یہ صورتحال اگر اس طرح کا کوئی صورتحال بنتا ہے تو پہلے بھی ایران انتباہ کر چکے ہیں اور یہ بتا چکے ہیں کہ کسی بھی غلطی کی صورت میں سخت جواب دیا جائے گا، اور آپ نے دیکھا کہ ایران ایسے ہی بات بیان بازی نہیں کرتے ہیں۔ لبنان کے حوالے سے انہوں نے صاف واضح اعلان کیا، اس کے بعد انہوں نے اسرائیل پہ حملہ کیا۔ یہ دنیا دیکھ چکے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ دنیا دیکھ چکی ہے۔ اور ناظرین، بڑا اہم یہ موقع تھا جس موقع کے اوپر ایرانی قوم نے بھی ایک بڑا اپنا پیغام دیا۔ جب نماز جنازہ ادا ہو رہی تھی شہید آیت اللہ خامنئی کی، تو عوام کی طرف سے یہ واشگاف الفاظ میں بلند نعرے تھے کہ امریکہ سے انتقام لیا جائے گا۔ اگرچہ کہ ایرانی قوم ڈٹرمنٹ ہے، اور شہید آیت اللہ خامنئی کی اس شہادت نے ایرانی قوم کو مزید متحد کیا ہے، مزید مضبوط کیا ہے، اور طاغوتی طاقتوں کو شکست ہوئی ہے۔ تاہم اب جو اگلا اہم ترین مرحلہ ہے، جو کہ 11 جولائی سے اسلام آباد میں دوبارہ شروع ہونے کا امکان ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، یہاں پر بریک لیں گے۔ اس سے پہلے ہمارے ساتھ تھے ابراہیم صابری صاحب۔ ابراہیم صاحب کا بہت شکریہ۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کریں گے پاکستان کی کچھ سیاسی صورتحال کے اوپر، جس میں ہمیں جوائن کریں اسٹوڈیو میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما نیاز اللہ خان نیازی صاحب، اور زوم لنک پر ہمارے ساتھ ہوں گے سینئر تجزیہ کار حیدر نقوی صاحب۔ آپ دونوں کو بہت شکریہ۔ نیاز صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، پاکستان تحریک انصاف کا آج ہم نے دیکھا کہ ایکس کے اوپر آج ایک ٹرینڈ بنانے کی کوشش کی گئی، اور یہ ٹرینڈنگ میں تھا کہ خان کو رہا کروانا ہے لڑائی کے ذریعے، مطلب خان کی رہائی تک لڑائی جاری رہے گی۔ تو کیا پارٹی نے یہ طے کر لیا ہے، ورکرز نے یہ طے کر لیا ہے کہ خان صاحب، جو ابھی تک تو تمام تر احتجاجوں سے ہڑتالوں سے کوئی راستہ ہموار نہیں ہوا، کہ اگر انہوں نے رہا ہونا ہے یا آپ کی مشکلات کم ہونی ہے تو لڑائی سے ہو سکتی ہے اور کوئی اور آپشن نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل صاحب، پتہ نہیں، میں نے تو خیر سوشل میڈیا آج نہیں دیکھا، تو کیوں لوگ اس لڑائی کو وہ لڑائی فزیکلی لڑائی سمجھتے ہیں؟ لیگل بیٹل بھی ہوتی ہے جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے 8 فروری کے بعد جو عمران خان کے کیسز ہیں وہ ہم عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں، چاہے وہ عدت جیسا کیس ہو، چاہے وہ سائفر جیسا مقدمہ ہو۔ آپ کے سامنے کتنے مقدمات ختم بھی ہوئے، اور یہ بھی ہماری لڑائی اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ تھی 2 سال۔ لیکن اس کے ساتھ ضرور ایڈ کر لیں، شاید کھٹک صاحب کہتے ہیں جولائی کا مہینہ ڈو اور ڈائی کا ہے، حکومت جاتی ہے جائے، اب ہم سڑکوں پر ہوں گے یا ڈیالہ جیل جائیں گے، دروازہ کھلوائیں گے۔ ہم تو خان صاحب کی رہائی کے لیے آئے تھے، وہ لیگل بیٹل کی بات نہیں کرتے۔ نہیں، میں ادھر ہی آ رہا ہوں۔ اچھا، خان صاحب کے کیسز آپ نے دیکھا، القادر کے جو سسپینشن کی اپلیکیشن ہوتی ہے وہ 426 CRPC کے تحت ہوتی ہے، کہ جب بھی کنوکشن ہوتی ہے اس کے خلاف ہم ساتھ ہی، وہ رائٹ ہے ایک ایکیوز کا کہ کنوکشن کے خلاف، تو وہ 2 سال تک پٹیشن نہیں لگی۔ اسی طرح ہماری ملاقات ہے، لارجر بینچ کا فیصلہ ہے جس میں یہ ہے کہ ہر ٹیوزڈے کی اس کی فیملی اور 6 وکلاء کی ملاقات ہوگی، اور تھرسڈے کو اس کے فرینڈس کی ملاقات ہے جیل مینول کے مطابق۔ اب شاید کھٹک کا یہ کہنا بھی آپ سڑکوں پہ آنا، اس کی طرف میں آ رہا ہوں، کیا جب آپ کے پاس تمام آپشن کلوز ہو جاتے ہیں تو پھر بھی، میں تو وکیل ہوں، ہم تو عدلیہ کی تحریک بھی، ہمارے ساتھ میڈیا تھا، 2 سال روڈ پہ لڑے، آپ ساتھ تھے سہیل صاحب، میڈیا تھا، سول سوسائٹی تھی، وکلاء تھے، اور سول سوسائٹی کے ساتھ ہم نے وہ 2 سال تک لڑائی لڑی، اور میرا خیال اس کے بعد ہم نے اچیو بھی کیا کہ عدلیہ ڈیپوز ججز بحال ہوئے۔ اب اس میں بھی آرٹیکل 15 آف دا کنسٹیٹیوشن مینڈیٹ دیتا ہے کہ جب آپ کے سارے راستے بند ہو جائیں تو آپ اپنا جو رائٹ ہے وہ آپ پیسفل پروٹیسٹ، اس کو کہتے ہیں لافل اسمبلی۔ تو میرا خیال ہے اس کا کہنے کا یہی مقصد ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم ہر روز اڈیالہ ہر منگل کو جاتے ہیں، آپ نے کوئی توڑ پھوڑ دیکھی، آپ نے کوئی لڑائی دیکھی، واٹر کینن ٹھنڈے پانی کے ہمارے اوپر پھینکے جاتے ہیں، ملاقات جن لوگوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے رائٹ دیا ان کو ملاقات نہیں کرائی جاتی، جب ہم کنٹیمپٹ پٹیشن لگاتے ہیں تو ہائی کورٹ وہ نہیں سنتا۔ تو میرا خیال ہے اس کا کہنے کا یہی ہے کہ ہمارے پاس اب یہی پریشر ہے عوام کا کہ 8 فروری کے بعد آپ نے ووٹ تو چرا لیا، آپ نے جس طریقے سے اسمبلی بنائی وہ بھی عوام کو پتہ ہے، فارم 47 پہ، تو آرٹیکل 15 آف دا کنسٹیٹیوشن یہ رائٹ دیتا ہے، اسی طرح جس طرح میں نے کہا آپ بھی جب آپ کے خلاف بھی ہوتا ہے تو آپ کا یہاں سامنے جو آپ کا میڈیا والے لوگ ہیں وہ اسی طرح دھرنا بھی دیتے ہیں، اسی طرح لانگ مارچ بھی کرتے ہیں، اسی طرح پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ پروٹیسٹ کا کہنا کہ سڑکوں پہ آنا وہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے جو ہم استعمال کریں گے۔ باقی میں بطور وکیل یہ نہیں کہتا کہ ہم کوئی ڈنڈا لے کے آئیں گے، ہمارے پاس تو یہ پین ہوتا ہے، ہم روڈ پہ آئیں گے، اور روڈ پہ آنے کے لیے عمران خان کی ہمارا کوئی مراد کیسز نہ لگائے جائیں تو ہمارے پاس اور کوئی آپشن ہے۔ میں سر واپس آتا ہوں آپ کی طرف سے۔ نقوی صاحب،
نیاز اللہ خان نیازی صاحب تو لیگل بیٹل کی بات کرتے تھے، ہم پاکستان تحریک انصاف کی دیگر قیادت وہ طے کیے بیٹھے کہ خان صاحب کو ہم نے رہا کروانا ہے تو وہ رہائی لڑائی کے ذریعے سے ہوگی. ہم لڑائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک خان صاحب رہا نہیں ہوتے، اڈیالہ جیل کے دروازے نہیں کھلتے، اور اس کے لیے صوبائی حکومت جاتی ہے جائے. ہمیں تو مینڈیٹ اس چیز کا ملا ہے کہ ہم نے خان کو رہا کروانا ہے، ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے. تو کیا آپ ایک مرتبہ پھر یہ کوئی ایسا وائلنٹ راستہ اختیار کرنے جا رہے ہیں؟ پیسفل پروٹیسٹ تو پھر رہا نہیں، ماضی کے اندر بھی دیکھا کہ جس سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اب خان صاحب کو ہم رہا کروا سکتے ہیں. دیکھیں ابھی آپ نے بتایا کہ یہ ہیش ٹیگ چلا رہے ہیں خان کی رہائی ہوگی لڑائی تک، جی ایسے ہی ہیش ٹیگ چلا رہے ہیں. جی اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے. اس کا یہ ہیش ٹیگ ہونا چاہیے خان کی رہائی نہیں ہوگی آپس کی لڑائی تک. اچھا، یہ آپس میں ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں جی. اور نیاز اللہ نیازی صاحب میری بات سے اس کو صحیح نہیں مانے، لیکن یہ اتنے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، جب تک یہ ٹکڑوں میں بٹے رہیں گے خان کی رہائی نہیں ہوتی. یہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں نا، بہت ساری باتیں آج کل میڈیا پہ گھوم رہی ہیں نا جی کہ جی نواز شریف کی جیل کچھ اور تھی اور عمران خان کی جیل کچھ اور ہے، عمران خان پہ سختیاں کچھ اور ہیں اور نواز شریف پہ سختیاں کچھ اور تھی. جی بات یہ ہے کہ جیل بہت زیادہ خطرناک تھی، کیونکہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو لوگ آپریٹ کر رہے تھے، جو لوگ مانیٹر کر رہے تھے، وہ آج کے حکمرانوں سے زیادہ سخت گیر تھے. اچھا. نواز شریف کی جیل اس لیے ٹوٹ گئی، نواز شریف کی رہائی اس لیے ہو گئی، نواز شریف باہر اس لیے آ گیا کہ نواز شریف کے جو باہر لوگ تھے وہ آپس میں ٹکڑوں میں نہیں بٹے، وہ لڑے نہیں، انہوں نے آپس میں اختلاف نہیں کیا، انہوں نے اپنا ایک ہی ٹارگٹ رکھا نواز شریف کو رہا ہونے کا. بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں کہ نواز شریف ڈیل بنا کے چلے گئے. بھائی ڈیل تو آپ نے بنانے کی کوشش کی ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ. کتنی خبریں آتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ اس سے ملا، علیمہ خان اس سے ملی، بیرسٹر گور اس سے ملے، کس کس سے ملنے کی آپ لوگ باتیں کرتے ہیں. ڈیل تو بنانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں. ڈیل نواز شریف نے جو بنائی یا نہیں بنائی وہ تو الگ بات ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ واقعی خان کو رہا کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو لڑائی سے ہی کرنا ہوگا، آپس کی لڑائی ختم کر کے. آپ آپس کی لڑائی کو جب تک ختم نہیں کریں گے، یہی تو لڑائی ہے آپس کی لڑائی جو ہے، اس کو جب تک آپ ختم نہیں کریں گے آپ خان کو رہا نہیں کرا سکتے. یہ 50 گروپ جو آپ نے اپنے اندر بنائے ہوئے ان کو ختم کریں. ہر آدمی آ جاتا ہے خان کا سب سے زیادہ وفادار بن کے، جب اس سے پوچھو کہ تم نے خان کے لیے اب تک کیا کیا تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. وہ اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے تحریک چلا رہا ہے. یہ کہتے ہیں اڈیالہ کے بعد ہم نے آج تک اڈیالہ پہ آپ نے سنا کہ کوئی اس طرح کا حملہ ہوا ہو؟ آپ کے لوگ ہی نہیں آتے تو حملہ کہاں سے کریں گے؟ 10-20 لوگ تھوڑی حملہ کر سکتے ہیں، آپ پہنچ ہی نہیں پاتے اڈیالہ تک. تو بات یہ ہے کہ آپ جب تک آپس میں متحد نہیں ہوں گے آپ خان کو رہا نہیں کرا سکتے. تو حیدر نقوی صاحب یہ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت ڈیلیبریٹلی وہاں تک نہیں پہنچتی، بیانات کے حد تک رہتی ہے، کچھ لوگ ضرور وہاں پر، علیمہ خان ضرور کوشش کرتی ہیں، ان کی دیگر بہنیں وہاں پر جانے کی کوشش کرتی ہیں، تو یہ پھر سیاسی پلان کا حصہ ہے. بڑی صاحب میں ایک بات پوچھتا ہوں نا، نواز شریف کے لوگ کیسے پہنچ جاتے تھے؟ تبھی تو اتنی سختیاں تھی، اس سے کہیں زیادہ سختیاں تھیں. پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک مانیٹرنگ کا کیمرہ تک لگا ہوا تھا، وہ کیسے پہنچ جاتے تھے؟ آپ نہیں پہنچ پاتے. اس کا مطلب ہے آپ تحریک چلانے میں کمزور ہیں یا منافق ہیں، آپ چلا نہیں سکتے تحریک. تو یہ کھل کر بتائے نا، تاکہ وہ لوگ جو مجبور جو جیلیں بھگت رہے ہیں اس وقت خان کے ساتھ، ان کو بھی پتہ چلے کہ جو باہر والے لوگ ہیں وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، وہ بک چکے ہیں. بالکل ٹھیک، صرف ڈرامے بازی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف نے انتخابی عمل میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا ہے، شکست کا خوف ہے یا کوئی اور وجہ؟ اچھا، ایک تو میں جو آپ نے 14 اگست کی بات کی، میں بطور وکیل خود پیش ہوا، جہاں 2 تھانوں سے گرفتاریاں ہوئی، لوگوں پہ پرچے ہوئے، اور آپ نے ایک موٹر سائیکل والا دیکھا، بچی ایک عورت جا رہی تھی، اس کو اریسٹ کر لیا. جہاں تک آپ اے جے کے الیکشن کی بات کریں، میں اپنا دوں گا ویو کہ میں اے جے کے ایک پارلیمنٹری بورڈ بنا تھا ٹکٹ دینے کے لیے، اس کے اوپر ایک ہم نے ایپیلیٹ بورڈ بنایا. اس ایپیلیٹ بورڈ میں ہم 11 لوگ تھے، اس میں میں ممبر ہوں. میں نے ہماری 5 میٹنگز ہوئیں، ہماری اے جے کے بورڈ کی اور ہماری پولیٹیکل ونگ کی، جو پولیٹیکل ہماری ونگ ہے، اس میں میٹنگ میں ہم 11 لوگ تھے. 11 میں میرا ورژن 5 میٹنگ میں یہ تھا کہ ہم الیکشن سے بائیکاٹ نہ کریں، اس وجہ سے کہ الیکشن کے پروسیس میں پولیٹیکل پارٹی کا رہنا ضروری ہے. کیونکہ عمران خان جب بے نظیر نے ایک دفعہ الیکشن کا بائیکاٹ کیا، یاد ہے، تو بعد میں انہوں نے کہا نہیں، عمران خان نے اگر بائیکاٹ کیا ہے، میں نے کہا تو صرف اور صرف انہوں نے بائی الیکشن کا کیا تھا، جنرل الیکشن کا نہیں کیا. اور اس میں رہنا لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. دیکھیں آپ جی بی میں اگر سیٹ نہیں دیتے، لوگوں کے اندر نفرت بڑھتی ہے. آپ نے 8 فروری کو سیٹیں چھین لی، لوگوں کے اندر نفرت بڑھی، عمران خان کا ووٹ بڑھا ہے. آپ اس میں جائیں. ہاں، جہاں تک آپ کہتے ہیں لوگوں کے مراعات کی حقوق،
जिस तरह अवाम मांगे, उसके लिए तो हम भी हकूक की जंग लड़ रहे हैं। हम कहते हैं कि एक रियासत दो दस्तूर नहीं होने चाहिए, हम कहते हैं गुलामी से आज़ादी होनी चाहिए, हम कहते हैं कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। यही जंग है ना, बिल्कुल ठीक। कश्मीर में भी जो अवाम लड़ रही है यही जंग लड़ रही है। तो इस वजह से मैंने कहा था, ये मेरा मशवरा था पार्टी को कि आप इलेक्शन में ज़रूर जाएं। और आज जिस तरीके से IPP में लोग जा रहे हैं, लोगों के ऊपर चेक होता, अगर कोई जाता तो जिस तरीके से चेक होता। ठीक। नकवी साहब, एक तो इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि बाकी पार्टियों में तो गुलामी है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसा कल्चर नहीं है। जानशीन का मामला तो आपने सुन ही लिया, और आज़ाद कश्मीर के अंदर PTI ने इंतखाबी अमल से बाइकआउट किया इंतखाबी अमल का, तो इसमें पसे पर्दा क्या PTI के माइंड में कोई खौफ है शिकस्त का, या कोई और फैक्टर है? एक मिनट मुझे बाद में ले लें। देखिए, ये इसके इख्तिलाफात हैं, इनमें बहुत ज़्यादा आपस में इख्तिलाफात हैं। PTI बेसिकली आज़ाद कश्मीर के अंदर जब ये हुकूमत में थे तो वहाँ 4 ग्रुप बने जी, वहाँ पे 4 वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर घूम रहे थे PTI, और एक तो वो जिन्होंने पार्टी छोड़ी है जब इस्तेकाम पाकिस्तान में गए, सरदार तनवीर, एक कयूब साहब, उसके अलावा 2 लोग और थे जो वज़ीर-ए-आज़म के वहाँ पर उम्मीदवार बने थे। अब उन्होंने अपनी ग्रुपिंग कर लिया। अगर ये आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात का हिस्सा बनते हैं तो वो ग्रुपिंग जो है वो असरअंदाज होगी, और जब वो असरअंदाज होगी तो ये सीटें हार जाएंगे, और जब ये हार जाएंगे तो फिर इनका ये बयानिया खत्म हो जाएगा कि हम बहुत मकबूल हैं, इसलिए ये मैदान से वहां से फरार हो। ठीक, ये है वजह सबसे बड़ी। लेकिन ये बात करते हैं क्या हम कोई गुलाम हैं? बेसिकली देखें, ये तो नजर आ रहा है ना, आपकी पार्टी के अंदर नजर आ रहा है। आपका लीडर, एक तो उसने अपना कोई सक्सेसर नॉमिनेट नहीं किया, चले ठीक है, उनकी बहन रोजाना मीडिया से जब भी बात करती हैं वो पार्टी को डिक्टेट करती हैं। नियाजुल्लाह नियाजी साहब इस बात को जानते हैं कि सारी पार्टी उनकी बहन की मर्जी से चलती है, कोई भी पार्टी का बड़ा फैसला उनकी बहन की मर्जी से नहीं होता। तो ये क्या है? ये भी तो एक खानदानी निज़ाम है ना। हम सपोर्ट नहीं कर रहे कि कोई भी खानदानी निज़ाम किसी भी जमात या किसी भी हुकूमत के अंदर आगे बढ़े, ये तो मेरिट के ऊपर जी, आगे कोई आता है तो उसको जरूर होना चाहिए। और पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने मेरिट के ऊपर ऐसे बड़े ओहदे दिए हैं जो लोग सामने आए हैं। अब आप कहते हैं कि कोई वजीर आला उन्होंने नहीं बनाया, तो मुराद अली शाह एक आम कारकुन के ही बेटे थे ना। मुराद अली शाह जो सिंध के वजीर आला हैं, खोसा साहब को जो नवाज शरीफ साहब ने वजीर आला बनाया था वो कौन थे? कारकुन के ही बेटे थे ना, जो दोस्त मोहम्मद खोसा बने थे वजीर आला। तो बात ये है कि इसमें और किस तरह आप बना सकते हैं। और इसके अलावा जो है, जो आपकी पार्टी है उसमें तो नजर आ रहा है ना कहाँ पे फाशिज्म है, कहाँ पर ये सारी चीजें परवान चढ़ रही हैं। तो ये मेरा एक सादा सा जवाब। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप मैं इसके बात रिस्पॉन्ड कर देता हूँ कि अगर ये बात होती ना पार्टी के अंदर, तो फिर इमरान खान की बहन अलीमा खान चेयरमैन होती, गौहर ना होता, फिर अलीमा खान जनरल सेक्रेटरी होती, सुलेमान अकरम राजा ना होता। इन्होंने मुराद शाह की मिसाल दी है ना, सुलेमान अकरम राजा की हिस्ट्री उठा के देख रहे हैं, वो किसका बेटा है? वो राजा अकरम का बेटा है, जो हमेशा प्रोफेशनल एक वकील था, आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक नजर आता। आज सुलेमान अकरम राजा इतनी लार्जेस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है, गौहर जो है वो एक प्रोफेशनल वकील है, वो उसका चेयरमैन है। तो उसने अपनी बहनों को तो कोई ओहदा नहीं। इस टाइम अलीमा खान या नौरीन या उज़मा के पास कोई ओहदा है? कोई भी ओहदा नहीं। मैं नकी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? सुलेमान अकरम राजा साहब की किस कदर इख्तिलाफत है अलीमा खान साहब, मुराद अली शाह किसका बेटा है? लिखा है ना, तो सबको बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, पता है। साहिबा के पास नहीं है तो इख्तिलाफ नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। चले नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और हमारे साथ थे इस सेगमेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, उसके साथ सीनियर तहज़ीकार हैदर नकवी साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे ईरान पर पाबंदियाँ ख़त्म हो चुकी, पाकिस्तान के लिए एनर्जी मसनूआत की इंपोर्ट समेत मुख्तलिफ शोबों में किस हद तक पोटेंशल मौजूद है और इस हवाले से हुकूमत क्या करने जा रही है, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशत डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। फ़ारूक सलीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, पाकिस्तान की अनथक मेहनत और काविशों के नतीजे में अमेरिका और ईरान के मबैन मुआहिदा तय पा चुका, जिसके बाद ये अनाउंसमेंट भी सामने आई कि अमरीकी डिपार्टमेंट ने ईरान पर आयद पाबंदियाँ अगस्त तक ख़त्म कर दी हैं। अब ईरान को इजाज़त है कि अपनी एनर्जी प्रोडक्ट की वो एक्सपोर्ट कर सकता है, और इवन अमेरिका में तो यहाँ तक कहा गया कि अमेरिकन कंपनीज भी चाहें तो ईरानी प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम मसनूआत को वो इंपोर्ट कर सकती हैं ईरान से। तो लगा कि काफ़ी कंफर्टेबल इन्वायरमेंट डेवलप हुआ है इंटरनेशनली, और पाकिस्तान की मार्केट में
ایک درینہ ایک یہ ڈیبیٹ ہے کہ پاکستان کے لیے بڑی اپارچونٹی ہے. آپ کی ریسرچ، آپ کی انفارمیشن کے مطابق ان پابندیوں کے ختم ہونے کے بعد پاکستان کے لیے انرجی کے شعبے کے اندر پیٹرولیم مصنوعات ہوں، ریفائنڈ یا کروڈ آئل ہو، ایل پی جی ہو یا دیگر پیٹرو کیمیکل پروڈکٹس ہوں، اب ان پابندیوں کے ختم ہونے کے بعد کب ہم ان سے ایران سے اچھے دام کے اوپر ہم امپورٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے 3 زمینی حقائق ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر ممکنات جو پوٹینشلز ہیں اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. دیکھیے پہلی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کا جو بارڈر ہے وہ کوئی 900 کلومیٹر لمبا ہے، اور بارڈر کے اس پار جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ 208 بلین بیرل تیل کا زیر زمین پڑا ہے. اور تیسری حقیقت یہ ہے کہ بارڈر کے اس پار کوئی 34 ٹریلین کیوبک میٹر گیس کی پڑی. اب یہ 3 حقائق تو جیوگرافی ہیں، جیولوجی ہیں، یہ زمینی حقیقت. ہم پرانی بات کیا کرتے ہیں کہ گیس کی پائپ لائن ہے، وہ شاید 1995 میں زرداری صاحب کا ایک معاہدہ تھا. اب بات اس سے بہت آگے جا چکی ہے. اب یہ صرف گیس پائپ لائن کا معاملہ نہیں ہے، اب زمانہ آ گیا ہے انرجی کوریڈورز کا. اب سوچئے 900 کلومیٹر کا بارڈر، اور کانسیپٹ اگر آپ یہ سوچیں کہ اس طرف سستی گیس ہے، سستا تیل ہے، اس طرف جو ہے وہ پاکستان کا جغرافیہ ہے، پاکستان کی پورٹس ہیں، پاکستان کی لیبر ہے. جی یہ کانسیپٹ اگر دونوں کو ملا دیا جائے، جی سستا تیل، سستی گیس، اور پاکستان کا جغرافیہ، پاکستان کی پورٹ ایکسس. آپ سوچئے کہ پاکستان قریب ترین ہے وسطی ایشیا سے، پاکستان ویسٹرن چائنا سے قریب ترین ہے، پاکستان کا ایکسس جو عربین سی کے ساتھ ہے وہ کم ترین ہے. تو یہ ایران کا جو زیر زمین گیس، زیر زمین تیل، اور پاکستان کو اگر اس کے ساتھ ملا دیا جائے تو پوٹینشل بہت بڑا نظر آتا ہے. تو یہاں پہ آپ سوچیے کہ پاک ایران انرجی بیلٹ کی بات کی جا سکتی ہے، پاک ایران انرجی کوریڈور کی بات کی جا سکتی ہے، پاک ایران بارڈر انڈسٹریل زونز کی بات کی جا سکتی ہے، جہاں پہ آپ کو سستی گیس ملے، سستا تیل ملے. وہاں پہ آپ سوچئے کہ امونیا کا، بلو ہائیڈروجن کے پائلٹ پروجیکٹ جو ہیں وہ لگائے جا سکتے ہیں. پھر ایک ٹوین پورٹ ماڈل کہلاتا ہے جس میں گوادر اور چابہار جو ہے وہ ایک دوسرے کے حریف بننے کی بجائے وہ اتحادی بن کے سامنے آئیں اور تجارت کا جو ہے اس کو بالکل ٹھیک. تو پہلا فیز جو ہے اس میں 2 سے 4 سال کا عرصہ اگر فوکس کر کے کیا جائے تو میرا تخمینہ یہ ہے کہ تقریباً 20 سے 25 بلین ڈالر کی تجارت ہو سکتی ہے. اچھا. اور اگر فل کوریڈور کی طرف جاتے ہیں 4 سے 6 سال کے عرصے کے اندر 40 سے 45 بلین ڈالر کی تجارت ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک. لیکن سر ایک اور معاملہ جو فوری طور پر شاید حل ہو سکتا ہے، پاکستان میں ایل پی جی کی قیمت آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، گاؤں ہوں شہر ہوں ہر جگہ پہ ایل پی جی کی ضرورت ہے، اور ایران کے پاس وافر مقدار میں ایل پی جی بھی موجود ہے، اور جو گورنمنٹ کی نوٹیفائڈ پرائس ہے اس سے پر کے جی 150 سے 200 روپے فی کلو اضافی وصول کیا جا رہا ہے، چونکہ پروڈکٹ کی مارکیٹ میں شارٹیج ہے اور ناجائز قیمت وصول کی جا رہی ہے. کیا ایران سے ہم شارٹیسٹ ٹائم کے اندر ایل پی جی کی سپلائی کو بہتر کر سکتے ہیں، اور باضابطہ ہمارا ایران کے ساتھ بینکنگ چینل کے ذریعے سے ٹرانزیکشنز بھی ہو، حوالہ ہنڈی کا بھی خاتمہ ہو؟ یہ دونوں اسپیکٹ سے ذرا بتائیے گا کہ ایل پی جی کی پیداوار سپلائی بڑھا سکیں اور ہم جو پیمنٹ ہیں وہ بینکنگ چینل کے ذریعے کر سکیں اگر آپ پابندیوں کا اطلاق نہیں ہو رہا. دیکھیے پاک ایران جو بارڈر ہے، جیسے میں نے کہا 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے. تافتان اور دوسری طرف وہ برجاوا ایک علاقہ ہے، مند اور پشین ہے، گھبد اور دوسری طرف چابہار، 3 یا 4 بڑے کراسنگ پوائنٹ جو آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں. جو آپ ایل پی جی کا ذکر کر رہے ہیں ان میں جو منی آپ سمجھیے کہ ہبس بنائے جا سکتے ہیں بارڈر کے دونوں پار، اور اس سے ایل پی جی کے اوپر بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. وہاں منی گیس سٹوریج بھی بنائے جا سکتے ہیں. پھر ایک بات اور جو چل نکلی ہے وہ ایک انرجی سٹی کی بات ہو رہی ہے، جہاں پہ سعودی عرب، کویت، قطر، یو اے ای وہ انٹرسٹ شو کر رہے ہیں
کہ انرجی کے بڑے سٹوریج بنائے جائیں تاکہ جب بھی فیوچر میں اگر کوئی کشیدگی اٹھتی ہے، کوئی معاملہ خراب ہوتا ہے اسٹریٹ آف ہرموز میں، تو اس کا بائی پاس سامنے آتا ہے. بالکل ٹھیک. اس میں گوادر سامنے آ رہا ہے، اس میں ہب سامنے آ رہا ہے، اور یہاں پہ بے شمار جو عالمی انویسٹمنٹ ہے جی. تاکہ یہاں پہ ایمرجنسی کے حوالے سے تیل کے بڑے سٹوریج بنائے جا سکیں. انیشلی کوئی 17 ملین بیرل کی بات ہو رہی ہے. جی. اس کو سکیل کیا جا سکتا ہے 40-50 ملین. بالکل ٹھیک سر، بالکل ٹھیک سر، بالکل ٹھیک. فاروق صاحب بہت شکریہ آپ کا، بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے اس پٹ کی طرف توجہ مبذول کروائی جو پاکستان کی معیشت کی، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عوام کی تقدیر بدل سکتی ہے، اور ڈیفینیٹلی اس سلسلے میں آنے والے دنوں میں حکومت کو بہت ایکسٹینسولی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے جب ترکیہ کا دورہ کیا، وہاں پر بھی انہوں نے ترک سرمایہ کاروں کے ساتھ پاکستان اور ترکی کے مابین جو تجارتی حجم ہے اس کو $5 ارب تک لے جانے کا عزم کا اظہار کیا، اور البیرک سمیت ترکی کی بہت سی کمپنیوں کو پاکستان آنے کی دعوت دی کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں. پاکستان میں منرل ہو، آئی ٹی ہو، دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.